ایسے پس منظر میں جبکہ پورے نظام پہ گرفت، اقتدار حکمرانوں پر گرفت، پرائیویسی آدمی کی ختم ہو گئی اور عملاً سوچنے کی قوتیں بھی گویا ایک درجے میں قابو میں ہیں، تو اس پہلو سے سارے لوگ جو بظاہر الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ منطقی جو نتیجہ بالآخر نکلنا ہے اس طرف واقعات اور حالات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی پریشانی ہوتی ہے کہ مدرسوں، سب لوگوں کو مدرسوں تعلیم لینا چاہیے، کبھی کوئی کہتا ہے نہیں مدرسوں کو نہیں، سب کو جدید تعلیم لینا چاہیے۔ اب اگر سارے مدرسوں میں لگ جائیں تو بھی فوکس ہو جائے، سارے اگر اسی طرف لگ جائیں تو بھی ایک فوکس بن جائے۔ اس لیے تقسیم ہے، ایک کیفیت جھٹپٹے کی ہے، کنفیوژن کی ایک کیفیت، تاکہ جو ظاہر ہے جو دنیا میں طاغوتی قوتیں وہ بھی انسانی، وہ کنفیوز رہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے واقعات منطقی اعتبار سے ایک ہی سمت میں بڑھ رہے ہیں، ایک ہی جانب۔ تو یہ عین ممکن ہے یہی اللہ کی مشیت، یہی اللہ کی مصلحت ہو اس وقت، یہی جس پہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، کڑتے بھی رہتے ہیں کہ سب لوگ ایک طرح کیوں نہیں ہو جاتے، سب ایک ہی کام کیوں نہیں کرنے لگتے۔ اب اسی حوالے سے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے اشارہ یہ کیا ہے کہ جب انگریز بر صغیر کی طرف آیا تو ظاہر ایک رائے یہ تھی کہ جہاد کیا جائے، جدوجہد کی جائے، اور کی بھی، لیکن ایک دوسری چیز یہ ہوئی کہ لوگوں نے مدرسوں کی راہ اختیار کی، اور مدرسے بھی کون سے؟ جہاں ٹھیک سے دیواریں بنی ہوئی نہیں تھی، ٹھیک سے کمرے نہیں تھے، بیٹھنے کی ٹھیک سے جگہ نہیں تھی، پیروں میں چپلیں لوگوں کے نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے کوئی ٹھیک جگہ نہیں ہوتی تھی، اور بظاہر غیر ترقی یافتہ، شگاف زدہ اور سوراخ زدہ گویا وہ مدرسے، اس میں کوئی رونق نہیں، کسمہ پرسی کی ایک کیفیت۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بظاہر وہ کیفی زندگی ایک شروع ہو گئی، لیکن اس سے یہ جو خزانہ آئندہ نسلوں کو منتقل ہونا ہے وہ محفوظ، اور اب چیزیں اس طرح محفوظ ہو گئی ہیں کہ اب آئندہ نسلوں کو منتخب ہو جائیں گی۔ اپنی اصل کسی نے حدیث کو سنبھال لیا، کسی نے قرآن کو سنبھال لیا، کسی نے کوئی ایک چیز سنبھال لی، اور یہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ یہ میں ان کی رائے عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ خزانہ اب اگلی نسلوں تک پہنچنے کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ پھر دوسری طرف ایک اشارہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو دور جدید، غیر وہ مدرسے کی تعلیم کے جو اثرات ہوتے ہیں اسی پس منظر میں گویا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دور جدید کی تعلیم کے جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلہ رحمی یا رحمی رشتے جو جتنا جدید دور کے اندر ہے، رحمی رشتے اس کے اتنے منقطع ہو رہے ہیں، ماں کا رشتہ اور بہن کا رشتہ اور باپ کا رشتہ وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس نسل کو چھوڑ کر ایک دوسری نسل گویا تیار کی جائے، تو یہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس طرح سے بظاہر ایک عام سا کام ہوا، لوگ کہف کے اندر گویا چلے گئے اور شگاف زدہ کیفیت میں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں بہرحال مجموعی طور پہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو دعوت حق کی کشتی چل رہی ہے اور کشتی رواں ہے، وہ کشتی اگر بڑی برق رفتاری سے چل رہی ہو، بہت ہی تیز رفتار ہو، بڑی بنی سنوری ہو، تو اس پہ حملہ کتنا آسان ہو، اس پر اٹیک کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کشتی ایک نہ ہو، کئی نظر آ رہی، اس لیے وہ کشتی اگر کہیں شگاف زدہ بھی ہو تو اس سے ذرا ایک کنفیوژن رہے گا، اور واقعات اور حالات ظاہر آگے پھر ذوالقرنین کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے یہ گویا چلتا رہے گا۔ تو اس پہلو سے یہ جو واقعات ان دو رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے جن کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت
وہ سامنے آ رہی ہے جو انسان کی ظاہر بین نگاہ کے سامنے نہیں ہوتے، اور اس پہلو سے ہر چیز میں پھر انسان کو سکون اور اطمینان، بظاہر مشکلات ہوں گی، تنگی ہوگی، پریشانی، دل بھی ہول بھی کھائے گا، لیکن دوسری طرف ایک سکینت کی بھی لہر اور اطمینان کی ایک کیفیت اٹھے گی، اور واقعات اس طرح ہو رہے ہیں کہ بظاہر ایک واقعہ ہوا، اور اگر میں ذرا سا کھول کے کہوں، یہ اسلام آباد کا ایک واقعہ ہوا، وقتی طور پہ بڑا ہولناک واقعہ، بہت ہی ایک تباہ کن واقعہ ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد اچانک ایک تبدیلی، ساری زبانیں بدل گئیں، سارے تفسیریں بدل گئے، سارے تجزیے بدل گئے، سارے کالم بدل گئے، سارا ہوا کا رخ بدل گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام، ایک دن پہلے صورتحال کیا تھی اور ایک دن بعد صورتحال کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے جو سامنے آتی ہے لیکن ذرا دیر میں، لیکن جس وقت واقعہ رونما ہو رہا ہو، جس وقت کوئی بات ہو رہی ہو، اس وقت انسان ہول کھاتا رہتا ہے، اس وقت پریشان ہوتا رہتا ہے۔ یہ ترکی میں دیکھیں، اچھی بھلی حکومت ختم، اچھی بھلی پہ بھی بعض لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ وہ اچھی بھلی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ دیکھیں اب اس کے خلاف ترکی میں تو اسلام گیا، اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، لاکھوں کے مظاہرے، سی این این نے دکھایا ہے، بی بی سی نے دکھایا ہے، ڈان میں چھپا ہے، سارے اخبارات نے دیا ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ سر پر اسکارف ڈالنے والی خواتین کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں، بالکل یہ نظر آ رہا، لیکن آپ دیکھیں کیا وہی ہوا بالکل کچھ اور۔ وہ اسکارف سر پہ لینے والے کلچر کو 13% مزید اعتماد مل گیا۔ یہ جو بعض اوقات خیال ہوتا ہے میڈیا بڑا اثر انداز ہوگا اور یہ پروپیگنڈا، تو یہ ساری کیفیت میں جو حالات اور واقعات کا غلام ہو جائے، جس کی ایک منظم شکل میڈیا ہے، میڈیا کا جو غلام ہے وہ دجالی فتنے کا مقابلہ نہیں کرتا، آزاد اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر دو میں، تو اس لیے وہ جو حالات اور واقعات سے متاثر ہو کر مروب اور مسحور اور بعض اوقات بالکل انسان سپر ڈال دیتا ہے، یہ جو واقعات ہیں یہ اس سے نکال، جو بظاہر حوصلے ہارا ہوا اور بالکل جن کی امیدیں دم توڑ گئی ہوں، امید پیدا کرنے والا واقعات، اندھیروں میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کیوں کہی گئی؟ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، تاریکیوں میں سے روشنی میں نکال کے لے آتا ہے۔ اس کا مطلب پہلے تاریکی میں ہوتے ہیں اہل ایمان، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت روشنی میں ہو، اندھیروں میں سے روشنی میں نکال کے لاتا ہے۔ کبھی طائف کی وادی پتھر کھا رہے ہیں، مورخ کیا دیکھ رہا ہوگا، اچھا یہ ہیں آخری نبی۔ علم زندگی ہے،